بیگ صاحب سر آپ بھی فرمائیے گا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بڑی طویل پریس کانفرنس تھی، اس میں ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ کے پی کے اندر گورننس کے اوپر جہاں اعتراضات اٹھائے گئے، گورننس کے حوالے سے جہاں معاملات ڈسکس کیے گئے، وہاں یہ واضح کیا گیا کہ دہشت گردی کو کہیں بھی ہو، چاہے پاکستان ہو، پاکستان سے باہر کہیں تانے بانے ملتے ہوں، برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے، جیسے آپ نے اور میں نے اور باقی سب نے سمجھا ہے کہ اپنے اوپر لیا ہے، ویسے ہی مرزا شہزاد اکبر سے لے کے جو ملک بھر سے باہر فرار ہو گئے اور اسی دیس میں جہاں پہ آج کل کراسا صاحب ہیں یعنی کہ لندن میں، تو پی ٹی آئی جو ہے اس کے اوپر اب رد عمل دے رہی ہے۔ یہ کتنا سیویئر ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کا اس کے اوپر مزید رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی یہ گورنر راج کی یا کے پی کے اندر کسی ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی جو ہے وہ بازگشت اس سے پیدا ہو سکتی ہے ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب کنڈی صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملنے بھی گئے ہوں؟ بہت شکریہ۔ بیسیکلی تو یہ جو پریس بریفنگ تھی اٹ واز ایکسیلنٹ۔ یہ ایسی پریس بریفنگز جو ہیں وہ میڈیا اور عوام کے لیے بہت ہی نالجبل ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو اداروں کو، گورنمنٹ کو دینی چاہیے۔ اس سے بہت سے حقائق جو ہیں وہ منظر عام پہ آتے ہیں جو یوزلی میڈیا یا عوام تک نہیں پہنچتے۔ تو یہ اس لحاظ سے تو بہت ہی نالجبل تھی، آئی اوپننگ تھی، اور جو فیکٹس انہوں نے بتائے ہیں اور قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے رکھے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بریفنگ کا سلسلہ نہیں ہے، یہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ایک خاص جماعت کے بارے میں، دیکھیے وہاں پہ ان کی گورنمنٹ جو ہے بہت عرصے سے ہے، کرپشن کے قصے آپ نے سنے، کچھ انہوں نے بتائے، کچھ میڈیا میں آئے۔ نیچرلی مس گورننس وہاں پہ صوبے میں بہت زیادہ ہے، اور یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس میں ایک بات ان کی ٹھیک تھی کہ اس میں خالی لا انفورسمنٹ یا یونیفارم لوگوں کا کام نہیں ہے، اس میں ہماری پوری قوم کو، اور یہ پوری قوم اس دہشت گردی سے افیکٹ ہو رہی ہے، ہم سب نے اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ اور نیچرلی جب وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا پازیٹیو رسپانس نہ ہو اور وہ ایک رسپانسبلٹی کو لے کے نہ چلیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ یا لا انفورسمنٹ اور یا فوج کا کام ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ اگر وہ انہوں نے پن پوائنٹ کچھ چیزیں کی ہیں تو وہ میرے خیال میں حقائق پر مبنی ہیں، اس کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر۔ یہ کیونکہ دہشت گردی سب کے لیے اتنی ہی بری ہے جتنی ہمارے ملک کے لیے یا کے پی کے کی یا باقی کسی کے لیے۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر جائز تنقید ہے تو اس کو کریکشن کے زمرے میں لیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پوائنٹ سکورنگ میں لے جائیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو دہشت گردی ہے خدا کے لیے اس کو سیریسلی لیں۔ اس وجہ سے جو ہمارا ملک ہے وہ انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی دنیا بہت پریشان ہے، اور وہ جو لوگ روز ہمارے جو جوان شہادتیں دے رہے ہیں، پولیس کے ہیں، فوج کے ہیں، یا عام جو بیچارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ بہت ہی سیریس کنسرن ہے۔ کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے یہ بہت سیریس کنسرن ہے۔ اس سے بزنس، انویسٹر، سب لوگ جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کو پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کے اوپر سیریسلی سوچا جائے۔ کے پی گورنمنٹ کو بھرپور طریقے سے اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اویئرنیس کمپینز جو ہیں بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو کمپینز کریں اور اس کا بلیم جو ہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ۔ دیکھیں اتنی شہادتیں تو دنیا میں کوئی لا انفورسمنٹ کی، وہاں تو ایک بندہ مر جائے وہ پوری ایریا کلیئر کر دیتے ہیں۔ تو اس کو ذرا سیریسلی لیں، پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کریکشن ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ وہاں جو چینج ہے، وہ چینج میرے خیال میں فوری طور پر یہ جو ٹرانزیشن سمجھ لیں کہ ایک جائے گا اور دوسرا حلف اٹھا لے گا، نہیں، اتنا ایزی نہیں ہوگا، اس کو ٹائم لگے گا۔ اور یہ بھی جمہوریت جس کا یہ روز نام لیتے ہیں کہ جی وہ بادشاہ جیل میں بیٹھا ہو کہ جی فلانا ہو جائے گا اور فلانا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کسی سے مشاورت نہیں کر رہا بندہ، اس نے پہلے دن سے اپنا یہ سٹائل رکھا ہے کہ خود فیصلہ کرنا ہے، یہ جو گھر کی خواتین ہیں ان سے فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ بڑے ٹرموائل میں ہیں وہ پروونس، اور پچھلے 15-16 سال سے ان کے پاس ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ آہستہ آہستہ بالکل پروونس جو ہے وہ گورن ہی نہیں ہو پا رہا،
اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی مس مینجمنٹ ہے یا کرپشن ہے، وہ تو ساروں کے سامنے ہے. بیگ صاحب آپ کی گفتگو میں نا دو پوائنٹس کے اوپر مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ کھٹکا ہوں میں. ایک آپ نے کہا کہ تنقید ہے تو جائز تنقید کریں، مطلب آج کی پریس کانفرنس کے اوپر کیا کوئی جواز ہے کسی جائز ناجائز کا؟ یہ تو 2 + 2 4 کی طرح تھی، ایک دہشت گرد ہیں اور ایک دہشت گردوں کے مخالف ہیں. دہشت گردوں کے مخالف جو ہے وہ ریاست ہے، اور دہشت گرد وہ ہیں کہ جو ریاست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ حملے کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر تنقید، جائز تنقید، اس کا ایک تو بتائیے کہیں جواز پیدا ہوتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ اتنا آن نہیں ہوگا یہ تبدیلی نہ اس تبدیلی کا. سر یہ 2 چیزوں کے اوپر میں بڑا کھٹکا کہ کیسے کیا مشکلات آ سکتی ہیں اس تبدیلی کے دوران؟ دیکھیے پہلے تو ایک آؤٹ رائٹ انہوں نے فیصلہ کر لیا، خود سے اعلان کروا دیا. وہ جو میسنجرز ہیں وہ ڈیالہ جیل کے بعد نکل کے روز ایک نیا میسیج دے دیتے ہیں. تو اس کے تحت یہ جو ٹرانزیشن ہے، نئے چیف منسٹر صاحب کا جو ڈیسیژن ہے، یہ میرے خیال میں ڈیلے ہوگا اور اس میں کافی کمپلیکیشنز آئیں گی. اتنی آسانی سے ایک جائے گا اور دوسرا نہیں آئے گا، ایک بات. دوسری بات جو ہے تنقید کی بات جو آپ نے کہا یہ جماعت رد عمل دے رہی ہے. بھائی آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے کون سی پریس بریفنگ میں کون سی ایسی بات کی جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے؟ تو اگر انہوں نے صحیح بات کی ہے یا کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ کی ویکنیسز کو، تو اس کو کریکشن کی طرف لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کے جی بس ہمارے خلاف کر دیا گیا. بھائی کوئی پوائنٹ بتائیے نا کہ یہ پوائنٹ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. یہ میرا مقصد تھا. سر ایک 2 سوال اور بھی میں ضرور آپ کے اوپر، یہ بڑا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ضرور مزید بات کرتے ہیں. میں ذرا کلاسا صاحب کو شامل گفتگو کروں، پھر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. سوالات کافی سارے اس طرح سے ملتے جلتے ہیں. کلاسا صاحب آپ نے بھی پوری پریس بریفنگ دیکھی نہیں ہوگی تو کم از کم اس کا کرکس آپ کے پاس اب تک آ گیا ہوگا. سر کہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل نیل جو ہے وہ ٹھوکا گیا، کیل ٹھوکا گیا، اور کہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش تھی گفتگو کے اندر؟ کیسے ریٹ کرتے ہیں ساری گفتگو کو موجودہ حالات کے حساب سے؟ رات بھی کچھ خبریں آتی رہیں، گو کہ ڈی جی صاحب نے کوئی کھل کر اس کی نہ نفی کی ہے نہ جو ہے وہ اس کو کوئی ایکسیپٹ کیا ہے. تو اس سارے سینیریو میں اس وقت خاص طور پہ خان صاحب کے ٹویٹ کے بعد، علی امین گنڈا پور صاحب کے معاملے کے بعد، آج یہ گفتگو، پھر 2-3 دن کے اندر شہادتیں جو ہماری افواج کی ہو رہی ہیں، اس تمام کو کیسے آج کی پریس کانفرنس کا ریفلیکشن سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا فواد. پہلی بات تو یہ پریس کانفرنس میں نے ساری سنی ہے، بڑے لائیو سنی ہے، بڑی اہم پریس کانفرنس سے. صاف ظاہر پھر مطلب میڈیا کے طور پر دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ کو اپنے ملک سے حالات سے تھوڑا سا اویئر رکھنا پڑتا ہے، اسپیشلی جب آپ جرنلسٹ ہوں اور آپ نے شوز میں، اپنے شوز میں یا آپ جیسے دوستوں کے شوز میں بات چیت کرنے. ساری میں نے پریس کانفرنس ان کی سنی ہے، A to Z سنی ہے. اور انہوں نے جس طرح، وہ ابھی محسن بیگ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے نپے تلے انداز میں باتیں کی ہیں، سٹل قسم کے سٹائل سے انہوں نے اپنا میسج کنوے کیا ہے، دیٹ واز ویری پاورفل ون آئی مسٹ سے. اور انہوں نے ایک پوائنٹ پہ جو اس سٹریس کر کے، یا جو انہوں نے اپنی سائڈ آف دا اسٹوری، پاکستان کی سائڈ آف دا اسٹوری، میرا خیال ہے بڑا افیکٹولی انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. اسپیشلی جو بات آپ نے کیا، سوال جو ان سے کیا گیا، 2-3 جرنلسٹ نے کیا اور بار بار ریپیٹڈلی کیا کہ جناب جو کابل میں اٹیکس ہوئے ہیں، تو وہی والی بات کہ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے نہ کنفرم کیا، بٹ دیٹس اے سارٹ آف کنفرمیشن. ادروائز تو اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنی بڑی خبر ہے یا اتنا بڑا ایک سوال تھا کہ اس پہ فوری کہہ دیتے نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں. وہ تو ایک طرح کی، آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی اور محسن بیگ صاحب خود بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں میڈیا کے حوالے سے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب اس طرح کی آپ جواب دیتے ہیں تو اٹس اے سارٹ آف کنفرمیشن. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتے تھے کہ افغانستان کے اندر پہلے بھی اٹیکس ہم نے کیے ہیں، وہ میزائل کے ذریعے کیے ہوں یا وہاں پہ ایریل اٹیکس. ابھی ماضی میں جو سادرن ڈسٹرکٹس ہیں یہ بارڈرنگ پاکستان، وہاں پہ پہلے بھی ہوتے ہیں، لیکن کابل میں جا کے کرنا، کیپٹل میں جا کے کرنا، میرا دیٹس اے نیو نارمل کہہ سکتے ہیں، جو ایک آج کا ٹرم استعمال ہوتی ہے، دیٹس اے نیو نارمل اینڈ اٹس اے ہیوج تھریٹ ان کو کہ جناب کہ آپ اب اگر کوئی یہاں پہ ہمارے پہ اٹیکس ہوں گے، ہمارے فوجیوں پہ ہوں گے، شاطیں ہوں گے، لوگوں پہ ہوں گے، پختونوں پہ ہوں گے، تو وی ول کم اینڈ آپ کو رسپانڈ کریں گے. اور اٹیک بھی اس وقت ہوئے جب یہ طالبان کے جو وزیر داخلہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس وقت نیو دہلی میں ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوآپریشن. دیٹس اے ویری ایک سگنیفیکینٹ میرا خیال ہے ایک موو ہے. اور اس کی ذرا ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے، اس کو ذرا دیکھنے کی. ٹائمنگ 2 ہیں. ایک تو اس وقت انڈیا میں موجود ہیں جو طالبان کے فارن منسٹر ہیں، جیسے میں نے کہا بہت سارے ان کے تعاون، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اگریمنٹس ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہی از بینگ
गिवन वेरी वार्म वेलकम, हमें कोई मसला नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अफगानिस्तान है, अपना उनका मुल्क है, जिस मुल्क से रखना चाहें फेयर एनफ रखें। लेकिन हमारी कंसर्न वहां पे आती है जो आज डीजी साहब भी कह रहे थे, जहां पे हम फील करते हैं कि किसी की जमीन सरजमीन जो है ना इस्तेमाल हो रही है अगेंस्ट थर्ड कंट्री। और यही पाकिस्तान पे भी इल्जाम लगते थे माजी में। उस वक्त आप मेरे जैसे मोहसिन बेग साहब जैसे लोग भी कहते थे भाई साहब हमारी जमीन भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, हमारी जमीन से भी किसी भी मुल्क पे, चाहे इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या दुनिया का कोई भी वो हिस्सा हो, हमारी सरजमीन में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब हमारी एक नई एक वो एस्टेब्लिशमेंट है ये जो इसी बात पे बिलीव रखते हैं कि हमारी भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, कोई हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं है, उसको करना चाहिए। सो थिंग्स हैं वो बड़ी तेजी से बदल रही हैं। एक तो ये बड़ा अहम मौका था, मेरा ख्याल है शायद हमारे डीजी साहब ये मैसेज देना चाह रहे थे वहां पर, जो उसके अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तल्लुकात बढ़ रहे हैं या उसको नेक्सस हम समझते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा कि वहां से ज्यादा ये इंडियन जो है वो इनको प्रॉक्सी के तौर पर यूज करते हैं। एक तो ये, दूसरा जो अहम चीज है वो ये मौका है कि एक नया वजीर आला जो है वो ये खैबर पख्तूनख्वा में उनको लाया जा रहा है, और उनकी टाइमिंग इसलिए अहम है जिस पे आज इन्होंने बात भी की है। मौसम बेग साहब से मैं एग्री करता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा इनका वजीर आला बनना।